السلام علیکم، سٹی 5 ٹی وی کے ساتھ میں ہوں نیوز۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ رقبے کے لحاظ سے تحصیل پسرور کے قصبہ چونڈہ کا سب سے بڑا قبرستان اور تحصیل پسرور کا سب سے خوبصورت قبرستان کے خوبصورت مناظر اس ماڈل قبرستان کو اس وقت تک پہنچانے والے فرشتہ نما انسان شہباز احمد سندھ سٹی 5 نیوز سے خصوصی گفتگو کر رہے ہیں۔ آئیے آپ انہی کی زبانی سنتے ہیں۔ جی عصمت اللہ، کیا تفصیلات ہیں اس قبرستان کے حوالے سے؟ اور یہاں پر 4000 سے اوپر پودا لگ چکا ہے اور میرا خیال ہے کہ یہ قبرستان جتنا بڑا ہے اتنا اس سے 2 گنا زیادہ ابھی پودا اور لگے گا۔ اور آپ نے دیکھا ہے کہ میں نے وہ نرسری بنائی ہوئی ہے، اس کے اندر 3000 پودا خود تیار کیا گلاب کا۔ انشاءاللہ وہ اس سال پھر قبرستان کے اندر لے کے آئیں گے۔ اور یہاں پر 3 4 5 ورکر کام کرتے ہیں جو رکھے ہوئے ہیں۔ اتنا بڑا سیٹ اپ کو ہینڈل کرنے کے لیے بھی آدمی کو کافی ضرورت ہے، آپ سمجھتے ہیں۔ اس کے لیے میں یہ پلان بنا رہا ہوں کہ یہاں جتنا گلاب ہو سکے لگایا جائے اس قبرستان میں، اس کے پھول کو بیچ کر یہاں کے لوازمات کو ہینڈل کیا جائے۔ اور انشاءاللہ ابھی ہم پھول اتارنا شروع کر دیا ہے ابھی۔ شہباز بھائی، اس قبرستان کے تقریباً منتھلی کتنا اخراجات جو ہے وہ آ جاتے ہیں؟ منتھلی کتنے پیسے چاہیے ہوتے ہیں؟ بٹ صاحب یقیناً 1,20,000 روپیہ ہر مہینے قبرستان کو چاہیے۔ وہ ضروری ہے کیونکہ یہاں پر 4 ورکر ہیں، ان کے مکان بھی 2 کو رینٹ میں لے کے دیے ہیں۔ پھر آپ سمجھتے ہیں جس کے 3 4 بچے ہیں اس کو اس دور میں 20-25 ہزار تو لازمی چاہیے نا۔ تو اس لیے سارے لوازمات اگر اکٹھے کیے جائیں تو 1 لاکھ سے اوپر، یعنی 1,20,000 تو پرماننٹ چاہیے نا، پھر یہ معاملات اب ہینڈل ہو رہے ہیں۔ آئندہ اس قبرستان میں آپ اور کوئی ایسا کام کرنا چاہتے ہیں یا کریں گے کہ جس سے مزید اس قبرستان کو خوبصورتی ملے؟ انشاءاللہ بٹ صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے بھی زندگی دے۔ آپ دیکھیں گے اگلے سال انشاءاللہ میں نوجوانوں کا اکٹھا کروں گا چونڈہ میں، اور گرین چونڈہ کے نام سے ایک مہم ہم لانچ کریں گے اپنے شہر چونڈہ میں۔ اس کا جتنا بھی پودا ہوگا خود تیار کریں گے۔ میں پلان بنا رہا ہوں کہ اگلے سال انشاءاللہ 6 سے 7 ہزار پودا خود تیار کروں، اور ایک ٹیم مکمل تیار ہوگی انشاءاللہ شہر چونڈہ کے لیے۔ اس میں مسجد، مدرسے، ہسپتال، سرکاری اسکول یا کوئی بھی ایسی جگہ ہوگی جو اس کو خوبصورت کرنے کے لیے پودے ضروری ہوں گے، انشاءاللہ وہ ہم دیں گے۔ اسی قبرستان میں جو ہے وہ تیار کیے جائیں گے اور یہاں سے ان کو دیے جائیں گے انشاءاللہ۔ اس قبرستان میں تقریباً اتنی تعداد میں پودے لگے ہیں، اور آنے والے وقت میں آپ دیکھتے جائیں پودے سے ہی پودا تیار ہوتا ہے، اور کچھ بیج ہوتے ہیں ان کو بویا جائے تو ان کی پنیریاں نکلتی ہیں۔ اور انشاءاللہ اگلے سال آپ دیکھیں گے جو ہم مہم گرین چونڈہ کی لانچ کریں گے چونڈہ میں، براہ راست پورے شہر کو نظر بھی آئے گی اور عملی کام بھی کیا جائے گا انشاءاللہ۔ اور چونڈہ کی عوام کو آپ کیا میسج دینا چاہتے ہیں؟ چونڈہ کی عوام کو میں چونڈہ کی عوام کا تہ دل سے مشکور ہوں، کیونکہ چونڈہ میں بہت ایسے لوگ ہیں کہ جو آپ دیکھ لیں شہباز کی کیا اوقات ہے، اتنے بڑے کام کو ہینڈل کرے۔ میں تو اپنے شہر چونڈہ کے لوگوں کو دل سے سلوٹ پیش کرتا ہوں جو مجھ پہ اعتماد کیا، جنہوں نے مجھے موقع دیا، مالی تعاون کیا، کیونکہ یہاں 40-42 لاکھ روپے کا کام ہو چکا ہے۔ میں دعویٰ کر رہا ہوں یہ 40 لاکھ سے تجاوز شاید کر چکا ہے کام۔ تو اس کے پیچھے وہ طاقت وہ ان لوگوں کی ہے، چونڈہ کے لوگوں کی۔ اور میں پرزور اپیل کرتا ہوں شہر چونڈہ کے لوگوں سے کہ یہ کام بہت بڑا ہے۔ ابھی تو میں دیواروں کا کام شروع کروں گا انشاءاللہ، 4 دیواری، کیونکہ ہزاروں کی تعداد میں جو پودا لگایا گیا ہے بٹ صاحب، اس میں 3000 2000 5000 500 1000 اتنے پیسوں کے پودے لگائے گئے ہیں۔ اور میں چاہتا ہوں کہ بہت جلد اس کی 4 دیواری اتنی وسیع ہو جائے کہ کوئی جانور وغیرہ پھلانگ کر اندر نہ آ سکے۔ اچھا، تو شہباز بھائی یہ کام کب شروع کیا گیا قبرستان کا؟ بس صاحب آپ کو تو بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ پہلے دن سے میرے ساتھ ہیں، اور جس دن یہ اس کام کا آغاز کیا تھا آپ سرفرست میڈیا کے ذریعے آپ نے لوگوں کو بہت اویئرنیس دی، بہت تعاون کیا آپ نے، اور میرا خیال ہے کہ آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں، یہ 2017 کو کام کا آغاز کیا گیا تھا۔ اچھا شہباز بھائی، یہ دیکھیں سبھی نے ایک دن چلے جانا ہے، اور یہ بالکل قبرستان میں کھڑے ہو کے میں آپ سے کویشچن کرتا ہوں، ان لوگوں کو یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو میں ان کو ان الفاظ سے ہی پکاروں گا کہ جو فلاحی ڈاکو ہیں، میں ان کو فلاحی ڈاکو ہی کہوں گا، کیونکہ کچھ لوگوں کا کہنا ہے یہ ہم نے یہاں پر رپورٹنگ کی، اس طرح کیا، یہ کیا، پھر جا کے یہ قبرستان
قبرستان جو ہے نا اس سطح تک پہنچا. تو شہباز بھائی میں آپ کو اس جو ہے سوال کا جواب آپ سے چاہتا ہوں کہ آپ نے سچ بتانا ہے کہ رپورٹنگ یہاں سے شروع کس نے کی, اور آپ کیا میرے فیس بک فرینڈ تھے اس وقت؟ کیا آپ اپنی فیس بک پہ میری وہ ویڈیو دیکھتے تھے جب میں مسجد کے پاس کھڑا ہو کے مراد کے بارے میں لوگوں کو کہتا تھا کہ یہ مراد میں جانوروں کا گندا پانی جو ہے وہ یہاں پر آتا ہے, مختلف ڈیرے جو ہیں ان کا جو سیوریج کا پانی ہے وہ مسجد میں پڑتا ہے. اس کے علاوہ قبرستان میں جو انجیکشن اور جو نشہ و ٹیکے اس طرح کا جو سیرپ وغیرہ بھی لوگوں کی قبریں جو بیٹھ گئی تھی اس طرح کی میں رپورٹنگ کرتا رہا. کیا آپ اپنی فیس بک پر اس وقت دیکھتے تھے آپ, لیکن اس وقت کوئی اور کام کرتے تھے, قبرستان میں نہیں تھے, کیا آپ دیکھتے تھے یا ان ویڈیو سے آپ متاثر ہوئے کہ میں اس قبرستان میں کام کروں؟ بٹ صاحب صحافی برادری تو کافی ہے چونڈے میں, لیکن بالخصوص جب یہ کام شروع کیا گیا تھا میرے شانہ بشانہ تھے, قدم سے قدم ملا کے چل رہے تھے. کچھ مشکل بھی ایسے کام تھے جو آپ نے ڈنکے کی چوٹ پر بھی کیے تھے, وہ جانتے بھی ہیں شہر والے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جتنا بھی واٹس ایپ کسی دوست نے میری حوصلہ افزائی کی ہے, مجھے سپورٹ کیا ہے کسی حوالے سے, میں پہلے تو تمام کا بہت بہت مشکور ہوں. سپورٹ یہی نہیں ہوتی کہ کوئی آدمی پیسے دے, سپورٹ ہر حوالے میں دی جا سکتی ہے. جیسا کہ آپ پہلے دن میں نے آپ سے کہا تھا بٹ صاحب یہ کام میں شروع کرنے لگا ہوں, مشکل یہ ہے کہ اویئرنیس نہیں ہے, بہت پریشانی آئیں گی, ٹینشن آئیں گی. اور آپ مجھے پتا ہے کہ آپ نے مجھے کہا تھا کہ یار ٹینشن نہ لو, جو آدمی حق پر لڑتا ہے نا اس کے ساتھ اللہ اور اللہ کا رسول بھی ہوتا ہے. اور میں یقین کریں میں مشکور ہوں آپ سمیت شاید لوگ چونڈہ کے لوگوں کا کہ یقیناً اگر کچھ دوست میرے ایسے بھی ہیں نا جو تنقید کرتے ہیں وہ ایسے کر رہا ہے, وہ ایسے کر رہا ہے, وہ ایسے کر رہا ہے. اگر میں ساری باتیں اوپن کروں گا قبرستان میں سسٹم کس طرح چلاتا ہوں تو پھر بڑے بڑے ایسے ہوں گے جن کو شرم آنی چاہیے باتیں کرنے کی کہ یہ سسٹم کوئی مذاق نہیں ہے. یہاں 1 لاکھ روپے ہر مہینے خرچہ ہے. اور مزے کی بات یہ ہے بٹ صاحب اللہ اور اللہ کے رسول کے فضل سے میں چاردواری سے باہر نہیں جاتا. 3 سالوں میں 2 دفعہ بازار کی گرائی کرنے گیا ہوں. کتنے پیسے ہو گئے ہوں گے, 2 لاکھ ہو گیا ہوگا. وہ تو 2-4 مہینے جتنا ادھر ورق ہوتا ہے وہ تو 1 مہینے کے جلدی ختم ہو جائے گا. اور اب یہاں پر آپ دیکھیں یہ قبرستان انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی دے, تندرستی دے. ہم نے کوئی برا کام نہیں کیا, کوئی یہ ہم نے کسی سے بٹ صاحب احسان نہیں کیا کہ میں قبرستان کا کام کر کے خود پہ دوں گا میں بہت بڑا کام کیا. یہ میرے اللہ کی رحمت ہے, وہ چاہے تو اسے قبول کرے یا نہ کرے, لیکن کوشش تو ہم کر سکتے ہیں نا. اللہ اپنے بندے چنتا ہے شہباز بھائی, بالکل اس نے اس دنیا میں اگر دوسرے لوگ بھی بھیجے ہیں نا تو اس کے اپنے بندے بھی یہاں پر موجود ہیں جن کو پتہ ہے, اور ان کی خاص نصرت ہوتی ہے ان بندوں پر اللہ کی جو اس طرح کے اللہ کی راہ میں کام کرتے ہیں. اور ان کا اجر ہمیں صرف جو ہے وہ اللہ سے ہی لینا چاہیے, نہ کہ کسی انسان پر ہم توقع رکھیں. امید ہے کہ اللہ پاک آپ کو اس کا اجر روز محشر ضرور دے گا. اور جس نے بھی اس قبرستان میں کاوش کی اور کوشش کی, جس طرح بھی کی مالی طور پر یا جس طرح بھی کی, اللہ پاک ان کو روز محشر اس کا اجر ضرور دے گا. اور اللہ پاک آپ کو بھی ہمیشہ اور آپ کی فیملی کو اور جو یہاں پر جتنے بھی لوگ کام کرتے ہیں ورکر ہیں ان کی فیملی کو اور سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. جو اس قبرستان میں دفن ہے اللہ تعالیٰ ان کو بھی اپنے جو ہے وہ حفظ و امان میں رکھے اور ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے. اور شہباز بھائی ہماری گفتگو کا اختتام ہوتا ہے, اور صاحب میں لاسٹ بات آپ کے ذریعے ان لوگوں تک پہنچانا چاہتا ہوں. کچھ غلط فہمیاں کیا سرائیاں شہر میں جنم لے رہی ہیں, کچھ ظاہر پراپوگنڈا کیا جا رہا ہے شہر میں ایسے ہو رہا ہے ایسے ہو رہا ہے. بٹ صاحب یہاں 1 انچ جگہ قبرستان کی ہے, کوئی کسی بھی جگہ پر قبضہ نہیں ہے. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں اس نے وہ بغیچہ بنا دیا, یہ ماڈل قبرستان پہلے دن سے میں کہہ رہا ہوں بنانا ہے. یہ انشاءاللہ ماڈل قبرستان, یہ قبرستان دیکھ کر نا ہمارے شہر چونڈہ کو مانے یا نہ مانے مجھے نہیں پتا, لیکن میرا یقین ہے اللہ اور اللہ کے رسول کے فضل سے ہمارے شہر کی عزت بہت زیادہ ہو گئی ہے اس قبرستان کو دیکھ کر لوگوں کی. اور دوسری بات میں نوجوانوں سے گزارش کرتا چلا ہوں ذہنی طور پر تیار رہیں. کسی چیز کی بھی مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے. کوئی تنقید کرتا تو مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, میں خود کو مضبوط سمجھتا ہوں اور اتنا مضبوط آدمی ہوں میں اندر سے کہ اللہ اور اللہ رسول کے فضل سے کھلی کتاب ہوں میں. ہر آدمی دیکھ رہا ہے کہ کام کس طرح ہو رہا ہے. اور دیکھیں زندگی موت تو میرے اللہ کے ہاتھ ہے نا. آج کا دن ہی ایسا اللہ تعالیٰ ہم کو سب کو تندرستی و صحت دے اور ہماری اللہ تعالیٰ عمر بھی دراز کرے. لیکن کل نفس ذائقۃ الموت. میں نوجوانوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ جو لڑکا تحصیل پسرور میں, جو گاؤں بھی تحصیل پسرور میں قبرستان کا کام کرے گا, میں آئندہ سال ہر قبرستان کے لیے 200 سے 300 پودا
उनको से प्रोवाइड करूंगा और कब्रिस्तान से। और दूसरी बात इंशाल्लाह अपने शहर चुंडा के हर रोड को ग्रीन करेंगे अगली साल। हमारी बड़ी मुनज़्ज़म तरीके से मुहिम होगी बात साहब इंशाल्लाह। मैं काम का तरीका कई लोगों को सिखाऊंगा जो खाम खा ऐसे ही पे तनकीद करते हैं ना चौकों में चौराहों में बैठकर, मैं उनको आपकी वीडियो के जरिए एक मैसेज देना चाहता हूँ कि आइंदा साल आप देखना इस तरह की मुहिम चुंडा में लॉन्च करूंगा। शायद आज तक किसी ने ऐसा वर्क नहीं किया होगा। मैं इतना मजबूत आदमी हूँ काम के हवाले से, जो मर्जी मुझसे शर्त लगा ले, धूप हो छाँव हो रात हो दिन हो, मैं वर्क के लिए अपने शहर चुंडा के लिए हर टाइम हाजिर हूँ। और दूसरी बात साहब, अल्लाह के रसूल के फजल से देखें, दरख्त लगाना सदका जारिया है। दरख्त एक ऐसी चीज़ है, इससे इंसानी ज़िंदगी का बहुत दारोमदार है। अगर हम अपने शहर के लिए कोशिश करेंगे तो यकीनन अपने शहर का माहौल चेंज होगा। यहाँ आप देखें फल खाने वाले पौधे लगाए गए हैं, फल खाने वाले परिंदे आएंगे, उनके लिए हम घोंसलों का बंदोबस्त करेंगे। यहाँ पर शहद की मक्खी बहुत ज़्यादा आती है, 3-4 जगह में हम वो शहद के डिब्बे रखेंगे। किसी को खालस शहर की अगर ज़रूरत पड़ेगी ना, वो कब्रिस्तान से मिल जाया करेगा इंशाल्लाह आने वाले दिनों में। और दूसरी मैं बात साहब आपका भी मशकूर हूँ, आप हर साल बड़े फिक्र के साथ आप कब्रिस्तान में आते हैं। और वैसे भी जब कोई भी मसला कब्रिस्तान के हवाले से हो, आप हमेशा फ्रंट फुट पर रहते हैं। मैं आपको सलूट पेश करता हूँ और पूरे शहर को, उन लोगों को जो मेरे लिए दुआएं करते हैं, मुझे सपोर्ट करते हैं, मैं दिल से मशकूर हूँ उन लोगों का। बहुत शुक्रिया। सिटी 5 टीवी से फिलहाल इतना ही। जवेरिया न्याज़ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।